8واں حصہ سبق نمبر 8 کفارے کا بیان۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے، ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے، نہ اتنا مال کہ خریدے، یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسا آج کل یہاں ہندوستان اور پاکستان میں، تو پے در پہ 60 روزے رکھے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ کفارہ کے روزے میں سے اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو پہلے والے روزے شمار میں آئیں گے یا نہیں؟ روزے رکھنے کی صورت میں اگر درمیان کا ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے رکھے، پھر پہلے روزے شمار میں نہ آئیں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو۔ حیض درمیان میں آ جائے تو کفارے کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ عورت کو کفارے کے روزوں کے درمیان اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یا ناغے شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی حیض سے پہلے کے روزے اور بعد والے روزے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، مگر لازم ہے کہ حیض سے فارغ ہوتے ہی روزہ شروع کر دے۔ کفارے کے دوران عورت کے بچہ پیدا ہوا تو اب کیا حکم ہے؟ اگر اثناء کفارہ میں عورت کے بچہ پیدا ہوا تو اسے حکم ہے کہ وہ سرے سے روزے رکھے۔ یوں ہی اگر عورت نے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور کفارے میں روزے رکھ رہی ہے کہ حیض آ گیا، اور اس حیض کے بعد آئسہ ہو گئی، یعنی اب ایسی عمر ہو گئی کہ حیض نہ آئے گا، تو سرے سے روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے۔ کفارے کے روزوں میں کوئی اور شرط ہے یا نہیں؟ ہاں، روزوں سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط بھی ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ ایام تشریق۔ ہاں، اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزے رکھ سکتا ہے، مگر ایام منہیہ میں روزے رکھنے سے جن دنوں میں ممانعت ہے اسے بھی اجازت نہیں۔ کفارے کے روزوں میں 6 کی گنتی ضروری ہے یا نہیں؟ روزے اگر چاند کی پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینے کے ختم پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں، یہ 2 ماہ کامل ہو گئے، اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 کا مہینہ ہے، اس کے بعد 15 روزے اور رکھ لیے کہ 59 دن ہوئے، جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کا روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ کفارے کا روزہ توڑ دیا، خواہ سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا بغیر عذر، تو سرے سے روزے رکھے۔ اگر کسی نے رمضان کے 2 روزے توڑ دیے تو کیا حکم ہے؟ اگر 2 روزے توڑے اور دونوں رمضان کے ہوں تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے رمضان کا کفارہ نہ ادا کیا ہو، اور اگر دونوں ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے، اور پہلے کا کفارہ ادا کر چکا تھا کہ دوسرا توڑ دیا تو اب اس کا کفارہ پھر ادا کرے۔ جو شخص روزے نہ رکھ سکے وہ کفارہ کس طرح ادا کرے؟ روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو، مثلا بیمار ہے اور اچھے ہونے کی امید نہیں، یا بہت بوڑھا ہے، تو حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ اگر 60 مسکینوں کو ایک دم سے نہ کھلائے تو حکم کیا ہے؟ کفارے میں کھانا کھلانے والے کو یہ اختیار ہے کہ ایک دم سے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، مگر شرط یہ ہے کہ اس اثناء میں روزوں پر قدرت حاصل نہ ہو، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا اور کفارے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر ایک وقت کے مساکین دوسرے وقت نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟ اگر ایک وقت 60 مساکین کو کھانا کھلایا اور دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے 60 مساکین کو کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلوں یا پچھلوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ کفارہ کا کھانا کھانے والے مساکین کا بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ بات شرط ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ان میں کوئی نابالغ نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی ان میں مراہق یعنی قریب البلوغ تقریباً 15 سال کا ہو وہ شمار میں آ سکتا ہے، اور اگر ان مساکین میں نابالغ بھی تھے اور جو ان آدمی کی
پوری خوراک کا انہیں مالک کر دیا تو کافی ہے۔ عربی مدارس اور یتیم خانے کے طلباء کو کھلائے تب بھی یہ لحاظ ضروری ہے۔ جو لوگ کھانا کھا چکے ہیں انہیں کفارے کا کھلایا جائے تو کیا حکم ہے؟ کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں آسودہ ہو جائے، اور اگر پہلے ہی سے کوئی آسودہ تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں۔ کفارے کے کھانے میں کیا کھانا دیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ گیہوں کی روٹی اور سالن کھلائے، اور اس سے بھی اور اچھا ہو تو اور بہتر، ہاں جو کی روٹی ہو تو سالن ضروری ہے۔ ایک ہی مسکین کو کھانا کھلایا جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلایا یا ہر روز بقدر صدقہ فطر اسے دے دیا جب بھی ادا ہو گیا، اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کو سب دے دیا تو صرف اسی ایک دن کا ادا ہوا۔ 60 مسکین کو 2 وقت کے بجائے 120 مساکین کو ایک وقت کھلایا تو کفارہ ادا ہوا یا نہیں؟ 120 مساکین کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سے 60 کو پھر ایک وقت کھلائے، خواہ اسی دن یا کسی دوسرے دن، اور اگر وہ نہ ملے تو دوسرے 60 مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ کھلانے کے بجائے اگر غلہ وغیرہ دیا جائے تو فی کس کتنا ہونا چاہیے؟ ہاں، بعض اوقات مساکین کو دونوں وقت کھلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا اور ایسی صورتیں درپیش آ جاتی ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو بقدر صدقہ فطر یعنی نصف سا گندم یا 1 سا جو یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، مگر اباحت کافی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو کھلا دے اور شام کو قیمت دے دے، یا شام کو کھلا دے اور صبح کے کھانے کی قیمت دے دے، یا 2 دن صبح کو یا 2 دن شام کو کھلائے، یا 30 کو کھلائے اور 30 کو دے دے۔ غرض یہ کہ 60 کی تعداد جس طرح چاہے پوری کرے، اس کا اختیار ہے، یا پاؤ سا گیہوں اور نصف سا جو ایک ایک مسکین کو دے دے، یا کچھ گیہوں یا جو دے، باقی کی قیمت ہر طرح اختیار ہے۔ کفارہ صوم میں امیر و غریب یکساں ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ آزاد غلام، مرد و عورت، بادشاہ و فقیر سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہے، اور اس کے حکم میں سب یکساں ہیں۔ کفارے میں گندم و جو کے علاوہ اور کوئی غلہ دیں تو کس حساب سے دیں؟ گندم و جو کے سوا چاول، دھان وغیرہ کوئی غلہ کسی قسم کا دیا جائے، اس میں وزن کا کچھ لحاظ نہ ہوگا، بلکہ اسی 1 سا جو یا نیم سا گندم کی قیمت ملحوظ رہے گی۔ اگر اس کی قیمت کی قدر ہے تو کافی ہے، ورنہ ناکافی۔ مثلا نصف سا گیہوں کی قیمت 2 روپیہ ہے تو روپیہ سیر والے چاول کافی ہوں گے، وعلی ھذا القیاس۔ اور قیمت میں نرخ بازار آج کا معتبر نہ ہوگا، یعنی جس دن ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس دن کا معتبر ہوگا جس دن کفارہ واجب ہوا۔ کفارہ صیام کا مصرف کیا ہے؟ روزوں کے کفارے میں کھانا کھلائیں یا بقدر صدقہ فطر گیہوں یا جو یا ان کی قیمت دے، یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے مستحق ہیں، یعنی کفارہ صوم کسی سید بلکہ کسی ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی اور نواسہ نواسی کو نہیں دے سکتے، اگرچہ یہ بالکل نادر اور بے سہارا ہو۔ یوں ہی کفارہ دینے والا جس کی اولاد میں ہے، جیسے ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی، انہیں نہیں دے سکتے، اور اپنے اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں مثلا بہن بھائی، چچا ماموں، خالہ پھوپھی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، ان کو دے سکتے ہیں، جبکہ اور کوئی مانع یعنی رکاوٹ نہ ہو۔ یوں ہی نوکروں کو دے سکتے ہیں، جبکہ یعنی اجرت میں محسوب یعنی شمار نہ ہو، اور زوجین بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔